ترجمہ سنیے آپ حدیث پاک کا غور سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب برابر ہے. تو اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا؟ سود کا کھانا، کھلانا، سود کے معاملات لکھنا یا اس میں گواہ بننا کہ انہوں دیے انہوں لیے، یہ سب میں گناہوں میں برابر برابر کے شریک ہے لوگ. یعنی سود کھانے والا جیسا گناہگار ہے، کھلانے والا بھی ویسے ہی ہے، دلانے والا بھی ویسی ہے، لکھنے والا بھی ویسی ہے، اس کا گواہ بھی ویسی ہے. کئی لوگ ثواب کا کام سمجھتے سود پہ پیسے دلانا. کسی کو دیکھے پریشان ہے، ارے مت پریشان ہو بھائی، دیکھ رہو آپ پریشان ہیں، چلیے میں دلاتا ہوں آپ کو، ملاتا ہوں کس سے. ثواب نہیں ہے. سود میں جیسا سود خور کھا رہا تو گناہ ہو رہا، آپ بھی گناہ گار ہیں. جو بھی ایسا کر رہا انہیں گناہ گار. تو کتنی سخت وعید ہے اس میں، لعنت فرمائی کس نے؟ رحمت للعالمین نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن سود خور اس حال میں اٹھائے جائیں گے جیسے ان پہ شیطان چڑھ گیا. تو شیطان چڑھا سو والا کیسے حرکت کرتا، چیخ پکارے، کپڑے پھاڑ لینا، بالا نوچ لینا، ویسی حالت سے ان کے قیامت میں لوگ پہچان لیں گے انہیں دنیا میں سود خور تھا. یہ اس کی علامت ہوگی. قرآن ہے یہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود لوگوں کا تم پر باقی ہے اگر تم مومن ہو. اللہ اکبر. یعنی مومن سود کھائے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مومن ہو تو کسی کا کچھ تم پر سود باقی بھی ہے، کوئی دینا ہے تم کو سود، چھوڑ دو. اب اس کا نام مت لو. اصل کا مطالبہ کر کے آدمی لے سکتا، سود نہیں لے سکتا. دوسرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے واسطے. یاد رکھو قرآن حدیث میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ رسول سے جنگ کرنے کی بات آئی. دو ہی قسم کے لوگ. ایک تو یہ سود خور، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے. سود کھانے والا جاننے کے باوجود کہ سود حرام ہے اگر کھائے. اور دوسرے جن لوگوں کے بارے میں آیا اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے والے. حدیث شریف میں آیا جو کوئی میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، بلکہ آیا حدیث میں. تو حدیث سے وہ ثابت، قرآن سے یہ. تو بتانا چاہتا ہوں کتنا بڑا جرم ہے کوئی مسلمان ہو کہ اللہ رسول سے جنگ کا سوچ سکتا، مسلمان باقی رہتا انہیں. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں آیا بولے تو علماء بولے وہ لوگ جو سود کو حرام نہیں سمجھتے. تو مسلمانوں میں کئی تو ایسے ہیں حرام سمجھتے بھی کھا رہے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب. اور جو حرام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ارے چل رہا بھائی زمانے میں سب کھا رہے ہیں کیا بری بات ہے، وہ کافر ہے. اور وہ یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور ایک حدیث پاک ہے، بڑی عبرت ناک حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیے. سود کے 70 دروازے ہیں، حضور فرماتے ہیں سود کے یعنی 70 گناہ ہیں، 70 قسم کے اس کے برائیاں ہیں. تو سود کے 70 دروازے ہیں. ہلکا ترین ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. اللہ اکبر. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے اولاد اور جو ہے ماں کا، وہ رشتے کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن سود کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کرے. اللہ اکبر.